السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ جب بھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم تین اہم ترین شخصیات کو یاد کرتے ہیں، اور وہ تینوں شخصیات اس بات کا حق بھی رکھتی ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے۔ ایک عظیم الشان شخصیت جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرے ان کے فرمانبردار بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے آخر الزمان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور دنیا میں موجود تمام خواتین کے لیے ایک رہنما اور قابل تقلید شخصیت کی مالک سیدہ ہاجرہ۔ یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں اس ماہ مبارک میں بطور خاص یاد کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے کہ انہیں اللہ رب العزت نے دنیا بھر کے تمام انسانوں کا امام بنایا، لیکن یہ امامت کا جو درجہ ہے اس وقت انہیں عطا کیا گیا کہ جب وہ زندگی کے کئی امتحانات میں کامیاب ہو چکے تھے، نمرود کی حکومت کے ساتھ مقابلہ کر چکے تھے، ایک بہت بڑی آگ میں انہیں ڈالا جا چکا تھا، اپنے وطن سے انہیں دیس نکالا دیا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری سہولتیں جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے اور ان کے خاندان کی طرف سے میسر تھی، انہیں ان سے محروم کیا جا چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے خود ان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا تو وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب انہیں اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا تو ابھی بہت ہی مختصر اور چھوٹی عمر ہی تھی کہ جناب ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی سنگلاخ اور بے آباد سرزمین میں اس گھر کو آباد کرنے کا حکم دے دیا گیا جس کی بنیاد جناب آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ قرآن اس کا حوالہ پیش کرتا ہے کہ یہ اس زمین پر اللہ کی طرف سے پہلا گھر بنوایا گیا تھا جس کی نشاندہی جناب جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ اور پھر مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب اسماعیل کو جب اس وادی میں اپنی والدہ کے ساتھ چھوڑ کے جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سہارے۔ تو اس خاتون نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر اس بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ رب العزت نے زندگی کا سامان فراہم کیا اور ایک زمزم کا چشمہ برآمد ہوا۔ یقیناً یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ کو اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ ہم سب کا ایک روحانی تعلق ہے ان تینوں شخصیات سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، وہ ہمیشہ جناب ابراہیم کا تعارف
ان الفاظ میں کروایا کرتے تھے کہ ھذا ما قالہ ابونا ابراہیم، کہ یہ وہ بات ہے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، اور یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے باپ کی صورت میں پیش کیا، اور ان کی سنت کو اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کی سنت بنا دیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام اس اعتبار سے ہمارے لیے قابل تقلید ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تعلق ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے جا کے جڑتا ہے۔ اور دوسرا بڑا تعلق اس اعتبار سے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز کی تھی کہ جب انہوں نے محض ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کے بیٹے نے بغیر کسی تردد کے یہ کہا کہ اے میرے ابو، آپ کو جو خواب میں حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں اور ثابت قدم رہنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس کہنے کی بنیاد پر ایک بہت بڑے مرتبے سے انہیں نوازا اور ذبیح اللہ قرار دیا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور سیدہ ہاجرہ ہمارے لیے اس وجہ سے قابل تقلید اور قابل احترام ہیں کہ انہوں نے اپنے خامد کے کہنے پر اللہ رب العزت پر ایمان کی وہ مثال قائم کی کہ جس کو اللہ رب العزت نے انتہائی پسند فرمایا، ایسا پسند فرمایا کہ وہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں کہ جن میں جناب ہاجر نے، ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں ہاجرہ کہا جاتا ہے، جبکہ عرب دنیا میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے لیے ہاجر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ جو 7 چکر لگائے تھے، جس میں بیٹے کی محبت بھی شامل تھی اور پانی کی تلاش بھی شامل تھی، اور اللہ رب العزت پر وہ ایمان اور وہ اعتماد وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کو اس قدر یہ عمل پسند آیا کہ صدیوں سے دنیا بھر کے عظیم الشان اور بڑے بڑے لوگ کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے مرتبے کے مالک، بادشاہ، سلطان، بہت بڑے بڑے بزرگ اور بہترین قسم کے جو مرتبے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب ایک خاتون کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑتے ہیں اور چلتے ہیں اور اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک مرکزی اور نقطے کی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ان تینوں ہستیوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے پورے طریقے سے سر تسلیم خم کر دینے کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ بھی کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا۔ جناب اسماعیل سے جو کچھ بھی فرمایا گیا انہوں نے اپنی گردن جھکا دی، اور جناب ہاجر یا ہاجرہ ان سے جو کہا گیا انہوں نے بھی قبول کرتے ہوئے سر تسلیم خم کیا۔ اطاعت اور فرما برداری، محبت اور عقیدت کی یہ خوبصورت مثالیں ہمیں ان تینوں شخصیات سے ملتی ہیں۔ دوسری بات کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا بھر میں جتنی بھی مسجدیں بن رہی ہیں
اور قیامت تک جتنی بھی مسجدیں بنیں گی وہ سب کی سب در حقیقت اسی بیت اللہ کی تعمیر کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرح کی سنت ہوگی۔ اور ہم مسلمان مصطفیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور امتی، ان کے لیے تو ایک بالکل انوکھا اور منفرد فیصلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اور اب بھی آپ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی عبادت کے لیے کسی نہ کسی گھر یا مخصوص مقام کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا نبی اور رسول بنایا، ایک تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ زمین کا چپا چپا اسے مسجد قرار دے دیا گیا۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جو فضیلتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے مسلمان خشکی ہو یا تری، سمندر ہو یا صحرا، جنگل ہو یا بیابان، حتیٰ کہ فضاؤں میں اڑنے والے ہوائی جہاز، ان سب میں جہاں بھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے سر کو جھکاتے ہیں اور اپنی جبین زمین پر رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے مسجد قرار پاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا یہ منفرد انداز جس پر عمل مسلمان کرتے ہیں وہ یقیناً قابل تقلید ہے۔ تیسری بات جو ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے ایک عمل کیا، اللہ نے قبول کر دیا، اور جو بھی اس کا اجر بنتا ہے کچھ دنیا میں دے دیا اور کچھ آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن جس عمل میں اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کو بھی اسی قدر زیادہ بڑھا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس عمل کو اس اخلاص کی بنیاد پر اس قدر قبول کیا گیا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے اس کے بعد لاکھوں کروڑوں مسجدوں کو اسی کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور پوری روئے زمین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے مسجد قرار پائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور ہر سال لاکھوں انسان جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ مختلف جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، روپے پیسے کی قربانی کرتے ہیں، اور سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی یاد کرتے ہیں اور اس کو تازہ کرتے ہیں۔ اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں انسان سیدہ ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلنے والا پانی اسے اپنے لیے باعث شفا، باعث برکت اور پیاس بجھانے کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تمام نسبتیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو تازہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، لیکن ان سب سے بڑی بات جو ہم مسلمان عمومی طور پر فراموش کر جاتے ہیں اسے آج کی اس مجلس میں ہمیں یاد کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی تھی، اس کا سبب کیا تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور لوگوں کے لیے اسے عبادت کا ایک مرکز بنانا تھا، لیکن اصل بات جو ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ جہاں پہلا پارہ ختم ہوتا ہے اس کے بالکل قریب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو تلاش کرنا آسان ہو جائے، اس میں اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں گے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہاتھ بلند کرتے ہیں اور 2-3 دعائیں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔
پہلی دعا یہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے تیرے حکم پر اور تیرے اشارے پر، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول کر لے۔ گویا کہ اس پہلی دعا میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میں اور آپ جو بھی اچھا کام کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کام اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا تو اس کام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قبول ہو جائے وہ قابل عزت اور قابل احترام ٹھہرتا ہے، چاہے راستے میں سے ایک تنکا اٹھانا ہو، یا کسی رکاوٹ کو ختم کرنا ہو، یا کسی مظلوم کی مدد کرنا ہو، یا نوافل ادا کرنے ہوں، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، یا ذکر کی کسی مجلس میں شریک ہونا ہو، یا قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھنا یا اسے سمجھنا ہو۔ جو بھی کام کیے جائیں اور جو خرچ کیا جاتا ہے اس مال و متاع کو، اس میں بھی کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مستقل یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ کام جو میں نے کیا ہے اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لے۔ مثلاً ابھی آپ جو تمام خواتین قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں ہم سب جاننے کی اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس سے دعا کرنا یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ۔ گویا کہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک عمل کر لینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ قربانی کر دی، بات ختم ہو گئی، نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا تو ہر پل اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزرنا چاہیے۔ نماز، ذکر، قربانی، حج، زکوٰۃ، یہ درمیان میں اس عبادت اور اطاعت کو جو ہم پوری زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، یہ اسے زیادہ بہتر بنانے کے لیے ایک روحانی غذا کا سبب بنتے ہیں۔ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، نماز میں اللہ کو زیادہ بہتر انداز میں یاد کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، حج میں اس سے زیادہ بہتر انداز میں اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی جو کرتا ہوں، تو عام حالات میں جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، قربانی اس میں زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ہمیں اس عمل کی طرف بلاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سارے کے سارے اچھے کام اس زندگی کی، پوری زندگی کی عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی اسی راستے پہ چلا۔ اس اعتبار سے وہ تمام خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی سعادت عطا کی ہے، وہ تمام مرد جنہیں باپ بننے کی سعادت عطا کی ہے، وہ اپنی عبادتوں میں اور دعاؤں میں اپنے بچوں کو لازماً یاد رکھا کریں اور بطور خاص ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اللہ ہمیں تو عبادت کے طریقے بتا۔ آپ لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں اور سوشل میڈیا نے ہر ایک کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے افراد اور گروہ وجود میں آ چکے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کے عجیب و غریب قسم کے طریقے اور ڈھنگ اختیار کر لیے ہیں، جن کی کوئی سند ہمیں نہ قرآن مجید سے ملتی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ من گھڑت طریقے، بلکہ بعض طریقے تو باقاعدہ ابلیسی اور شیطانی راستوں پر چلتے ہوئے لوگوں نے اپنا لیے، بالکل اس طرح جس طرح سابقہ قومیں غلط راہوں پہ چلتے چلتے کوئی پتھر کے سامنے جھک گیا، کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے چاند ستاروں کو الہ بنا لیا، کسی نے دریا سمندر کو اور کیڑوں مکوڑوں کو اپنے لیے عبادت کا ذریعہ بنا لیا۔ جس طرح وہ لوگ بگڑے تھے،
تو مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ کچھ ایسے گروہ وجود میں آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے انداز میں اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن کام وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اب حج پہ جو شخص بھی جاتا ہے، آپ سب جانتی ہوں گی یقیناً کہ حج کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے، کون سے دن کہاں پہ جانا ہے، قربانی کہاں پہ کرنی ہے، اور عرفات کے میدان میں کس طرح کھڑا ہونا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، منا میں کتنے دن قیام کرنا ہے، شیاطین کو کنکر جو مارنے ہیں وہ کتنے مارنے ہیں، کب مارنے ہیں، اور اس میں سے ایک ایک چیز کو باقاعدہ نہ صرف تعلیم کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ اس اعتبار سے تیسری جو بنیادی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ کے رسول ہی سے سیکھنا ہے، قرآن مجید ہی سے سیکھنا ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ انداز میں عبادت کے ایسے طریقے ایجاد نہیں کرنے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اس سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ چوتھی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے ساتھ ہی فرمائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، آپ اس قوم میں جہاں ان لوگوں میں جہاں بھی تعمیر کیا گیا ہے خانہ کعبہ، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ خانہ کعبہ جس مقام پر آباد بنایا گیا ہے تو یہاں لوگ بسیں گے، قوم آباد ہوگی، تو آپ اسی قوم میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج، اور وہ رسول جو کام کرے اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ بیان کر دیا کہ وہ رسول تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے، تیری کتاب کی انہیں تعلیم دے، ان کو پاکیزہ بنائے، ان کے کردار کو اچھا بنائے، تزکیہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رسول ہے وہ انہیں دانائی کی اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 دعائیں مانگی، اس کی آخری دعا جو تھی وہ سب سے بڑی دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ زمانہ ملا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اور ان کی شریعت ہمیں پڑھنے کو ملی، اور ان کی روایات، ان کی سنتیں، اس کو جاننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن 4 کاموں کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے کردار کو بہتر اور پاکیزہ بنانا، اور حکمت اور دانائی سیکھنا، گویا کہ اب یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ یقیناً عید قربان آئے گی، لوگ جانور ذبح کریں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے، لیکن جو مشن رسول ہے جس کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم دعا کی، اور کئی صدیوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا، اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو سیکھیں اور قرآن مجید کی آیات کو دوسرے افراد تک پہنچانے کا اہتمام کریں، قرآن کی کتاب کو سیکھیں اور قرآن کی آیات پر اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور دوسروں کو اس کی تعلیم اور دعوت دیں، اور قرآن کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کے بعد اپنے کردار کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل میں آنے والے خیالات کو، اپنے عمل کو پاکیزہ کریں اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت اور دانائی کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے وہ سیکھیں۔ حکمت کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان گرامی ہے کہ اگر اللہ کسی کو حکمت اور دانائی عطا کر دے تو یہ اس کی بڑی برکات میں سے ایک برکت ہے، اسے خیر کثیر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا۔
دولت کو خیر کثیر نہیں کہا گیا، رتبے کو اور عہدے کو خیر کثیر نہیں کہا گیا، لیکن حکمت اور دانائی اسے خیر کثیر کہا گیا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے بارے میں فرما دی، جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک حکمت تو وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی قوم، کسی معاشرے، کسی فرد نے کوئی اچھی بات کہی، کوئی اچھا کام کیا جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچا، جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچا، تو اس کے اس کام کو سیکھنا اور اس کی بات کو سیکھنا، یہ باقاعدہ حکمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ حکمت مومن کی گمگشتہ چیز ہے۔ گویا کہ ایک میری چیز تھی، گم ہو گئی، اب وہ میں جہاں بھی دیکھوں میں فوری طور پر دعویٰ کروں گا کہ اس کا مالک تو میں ہوں اور یہ مجھے مل جانی چاہیے۔ تو حکمت اور دانائی، چاہے وہ سابقہ دانشوروں کی طرف سے اور عقل مندوں کی طرف سے ملے، یا موجودہ مشرق سے ملے یا مغرب سے، مسلمانوں سے ملے یا غیر مسلموں سے، اس حکمت کو تلاش کرنا سب سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس کے بعد دنیا بھر کے دانا اور عقل مند انسانوں سے حکمت سیکھنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ذوالحج کا مہینہ ہمیں یہ سب باتیں سکھا رہا ہے، تو اسے محض ایک قربانی کا مہینہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جانور خریدا گیا، اسے ذبح کر دیا گیا اور اس کے بعد گوشت تقسیم کر دیا یا کھا لیا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربان کیا کرتے تھے تو قرآن مجید کی یہ آیت ذبح کرنے سے پہلے باواز بلند پڑھا کرتے تھے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری قربانی اور میری نماز اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ گویا کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا مال، میری اور آپ کی صلاحیتیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق انہیں استعمال کروں گا، انہیں کسی غلط راہ پہ نہیں ڈالوں گا، اپنی مرضی کو اس میں شامل نہیں کروں گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک چھوٹے چھوٹے سے مسائل جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ مثلاً آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ دیگر ایام میں بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن پہلے 10 ایام جو ہیں، خاص طور پر پہلے 9 ایام جو ذوالحج کے ہیں، اس میں نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ 9 ذوالحج کا روزہ تو بطور خاص رکھا جاتا تھا، تو اس لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ نفلی روزہ رکھے۔ روزے سے صرف بھوک پیاس بندہ جو ہے برداشت نہیں کرتا، بلکہ اور بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ قربانی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ قربانی صرف حج پہ جانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو حج پہ جانے والے نہیں ہیں وہ بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جو آپ علیہ السلام کی در حقیقت سنت ہے، کیونکہ آپ نے حج کے دوران جو قربانی کرنی تھی وہ تو کی، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تب بھی باقاعدہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے قربانی فرمائی۔ تو اس کو اختیار کرنا یہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک وابستگی ہے اور محبت کی ایک علامت ہے۔ تیسری بات کہ یہ جو 10 ایام ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ اپنے ناخن نہ کاٹے جائیں۔ ہے تو معمولی سی سنت، لیکن محبت کے لیے اور احترام اور عقیدت کے لیے چھوٹا سا کام بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں
اس کا بڑا اجر ہوتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خواتین بطور خاص اس کے لیے توجہ فرمائیں، تو وہ ویسے بھی پسند نہیں کرتی ناخن کاٹنا، تو اس کو باقاعدہ سنت اختیار کرتے ہوئے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ لازماً اس کے ساتھ شامل کر لیں کہ پھر جب عید کا دن ہو تو قربانی کرنے کے بعد لازماً اپنے ناخن کاٹیں، کیونکہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی عبادت جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے تکبیرات کا باقاعدہ ورد کرنا۔ تکبیرات کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی عید کے لیے جائیں، اور اس میں ایک اور سنت کا میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں، اور پاکستان ہندوستان کے زیادہ تر لوگوں نے اسے فراموش کر دیا ہے بطور خاص خواتین نے، کہ ہمارے ہاں عید کے لیے خواتین نہیں جاتی، اور یہ مزاج بنا دیا گیا ہے کہ خواتین کو عید کے لیے نہیں جانا چاہیے، حالانکہ اللہ کے رسول کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور اب بھی پورے عرب اور پورے افریقہ اور انڈونیشیا، ملائیشیا، حتیٰ کہ ترکی جہاں حنفی غالب اکثریت میں ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ خواتین جاتی ہیں۔ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ عیدگاہ میں خواتین کو آنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ خواتین بھی کہ جنہیں نماز ادا نہیں کرنی، وہ بھی دعا میں شریک ہو جایا کریں۔ بازاروں میں اور مجالس میں جانے کا رواج تو بہت عام ہو چکا، لیکن جب کبھی مسجد کا اور عید کا ذکر آتا ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل واضح احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ایسی مسجدیں ہوں جہاں خواتین کو باقاعدہ نماز پڑھانے کے لیے انتظام جہاں موجود ہو، تو خواتین کو وہاں جانا چاہیے، اور اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، مردوں کو بآواز بلند اور خواتین کو اپنے دل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ عظیم ہے اور وہ اپنی عظمت کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے نماز میں کئی بار اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے، تکبیرات میں مسلسل کہا جاتا ہے، نماز کے ہر رکن سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، اقامت میں کہا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر کہلوانا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور بڑائی کو کثرت سے بیان کیا جائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور پھر جو نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ذریعے سے، اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے بڑوں کے ذریعے سے خلق خدا میں تقسیم کرنے کا جو بھی عمل ہو سکتا ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوالحج کی اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان عبادتوں کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، اقبال کا بڑا معروف شعر ہے یہ، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آداب فرزندی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تب اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور والد تو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے، ہاں معمولی سا وقت جو گزرا، تو باپ کی طرف سے وہ مہربانی اور شفقت جو ان کی نظر سے جھلکتی ہو، وہ دعائیں جو والد کی طرف سے ان کی تہجد کی نمازوں میں اور
حاضر ہونے کی صورت میں اور غائب ہونے کی صورت میں. غائب سے مراد ہے کہ بیٹا نہیں ہے لیکن پھر بھی والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو وہ جو دعائیں ہیں جو والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اور جس نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں، یہ نگاہ جو ہے وہ محبت کی نگاہ ہے، اور ایک نبی کی نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ قبول کی جاتی ہے اور اس کی یقیناً بڑی فضیلت ہے. تو کہنے والے نے یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور نگاہ کا اثر تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکا دی، یا پھر ماں کی صورت میں جو تربیت کی گئی تھی اسی وجہ سے یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. مکتب جو تھا وہ تو سیدہ ہاجرہ کا تھا کہ جن کی پرورش میں اسماعیل علیہ السلام نے اپنا بچپن اور اپنا لڑکپن اور باقی جو مدت ہے وہ گزاری. تو وہ یہ کہتے ہیں در حقیقت کہ دونوں کی ضرورت ہے. ماں باپ کی طرف سے دعائیں بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ماں کی طرف سے تربیت کا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر بچے صحیح راستے پہ چل پڑیں اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنے لگیں، بلکہ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار پائیں اور خوش اس کام کو کریں. اخلاص در حقیقت اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ جھانک کر اور اس سے پوچھ کر یہ سوچا جائے کہ کیا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہی، کسی جماعت کو، کسی امیر کو، کسی بڑے آدمی کو، یا میں لوگوں کے لیے لوگوں کی طرف سے اپنے لیے کوئی تعریفی کلمات تو نہیں سننا چاہتی کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے، کتنے اچھے پروگرام کرواتی ہیں اور کتنی قربانیاں کرتی ہیں اور کتنی بھاگ دوڑ کرتی ہیں یا کتنی سخی ہیں. تو یہ جو ریاکاری اور دکھاوا ہے، جس قدر اس کو اپنے دل سے نکالا جائے گا اخلاص بڑھتا جائے گا. دکھاوا یہ اخلاص کو تباہ کر دیتا ہے اور بڑے بڑے عظیم الشان کام بالکل بیکار چلے جاتے ہیں اگر اس میں شہرت یا کسی اور کو دکھانا مقصد ہو. کسی کے ڈر سے کام کر لیا یا شہرت کی وجہ سے کام کر لیا. اس لیے اخلاص کی بنیاد یہ ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اس وجہ سے میں نے وہ جو ابتدا میں بات کہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جسے قیامت تک لوگوں کے لیے مرکز عبادت بننا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام تیرے لیے کیا تھا، تو اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر کے تو ہر قسم کی خطا سے پاک کر دے. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خطا تو کوئی بھی نہیں کی تھی انہوں نے تو ایک بہت بڑا نیک کام کیا تھا. لیکن شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدبیریں لازماً اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان فوراً دل پہ حملہ کرتا ہے کہ تم نے تو بڑا کمال کر دیا، آج تو نیکیوں کی جھولیاں بھر لی ہیں تم نے، اور اس کی بنیاد پر انسان اترانے لگتا ہے. بس جیسے ہی کوئی شخص اتراتا ہے تو دکھاوا اور اس طرح کا ایک خیال ذہن میں آ جاتا ہے، تو فوری طور پر اللہ سے استغفار کیا جائے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے. دیکھیے 2-3 باتیں ہم سب کو کسی نہ کسی طریقے سے اختیار کرنی چاہیے. بچے جب بڑے ہو جائیں تو تب انہیں سیدھی راہ پہ لانا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اچھے والدین اپنے بچوں کے بچپن ہی سے انہیں ایسی کہانیاں سناتے ہیں، ایسے واقعات سناتے ہیں اور قدم قدم پہ مختلف اچھے کاموں پر انہیں آمادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اچھے کام، یہ اچھی باتیں، یہ اچھی عادتیں وہ
ان کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بچہ یا بچی ابھی چھوٹے ہیں اور باہر کوئی مانگنے والا آیا یا کوئی خاتون آئی، تو خود دینے کے بجائے اپنے بچے کے ذریعے سے اس کو اگر وہ چیز خیرات کی دلوا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی سمجھایا جائے کہ جب تم کوئی چیز دو تو اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اسے ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ بڑے احترام کے ساتھ اسے یہ چیز دینی ہے۔ یہ دو باتیں بظاہر چھوٹی سی ہیں، لیکن حقیقت میں دو خوبیاں پیدا کر رہی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی غریب مرد ہو یا عورت، اس انسان کی بے عزتی نہیں کرنی اور اسے قابل احترام سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے اور اس کے اندر ایک طرح کا سخاوت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ بچپن کی چھوٹے عمر میں جو انسان سیکھتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والدین نے، ہماری والدہ نے اور والد نے اور دادا نے بچپن میں جو باتیں انبیاء کی، اصحاب رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھے لوگوں کی جو سنائی تھی، وہ ابھی تک تازہ ہیں، دل و دماغ میں رچی بسی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ اچھا کام کریں، اپنے بچوں کو بچپن ہی میں اپنے ساتھ شریک رکھیں، کسی نہ کسی انداز میں۔ طریقہ انسان خود سوچ سکتا ہے کہ اب یہ والا کام جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں اپنے بچوں کو کس طرح شریک کروں کہ جو ان کے لیے بوجھ بھی نہ بنے، لیکن شوق پیدا کرتے ہوئے انہیں اس کا ساتھی بنایا جائے۔ اور پھر مسلسل مختلف اوقات میں، مختلف اچھے کاموں میں انہیں اس کا ساتھی بنانا اور اس میں شرکت کے لیے آمادہ کرنا، ایک اجتماعی قسم کا ماحول اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے آس پاس کے لوگوں میں بنائے رکھنا، بس انسان اسی سے صحیح رہتا ہے۔ آپ انہیں چھوڑ دیں تو پھر تو شیاطین ہر گلی محلے میں موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ خوفناک اور بھیانک دور ہے، جس میں سوشل میڈیا میں شیطان پورے طریقے سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر بھی گاہے بگاہے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو شخص بھی اس کا اہتمام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کے لیے لازماً اپنے اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میرے بچوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، ایک کامیاب انسان اور ایک اچھا انسان بنا، تو جس طرح ہم دیگر چیزوں کے حوالے سے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے گھر میں اور باہر جہاں کہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، اس میں انہیں شریک کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توقع ہے انشاءاللہ کہ وہ ان کاوشوں کو قبول کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کا ایک بہتر ذریعہ بنا سکتا ہے آپ۔ دیکھیے، ابھی ہم نے گفتگو کے دوران ایک بات سیکھی کہ ہم جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے الگ سے کوئی چیز نہ سوچیں۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ جو موقع آ رہا ہے، اس موقع پر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کیا ملی ہے، اس نے کون سا طریقہ سکھایا ہے۔ تو جو اس نے سکھایا ہے، یعنی اللہ نے سکھایا ہے، وہی طریقہ اصل عبادت کا ذریعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر جو کام ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال بھی ملتا رہے گا اور موقع بھی ملتے رہیں گے۔ مثلا نماز کا وقت آ گیا ہے اور میں نماز پڑھنے کے بجائے یہ سوچنے لگوں کہ کیوں نہ میں بازار جا کر کسی غریب کی مدد کر دوں، کسی مسافر کو راستہ دکھا دوں، کسی ہاسپٹل میں جا کر کسی مریض کی عیادت کر دوں۔ یقیناً غریب کی مدد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کے لیے الگ وقت ہے۔ جب قربانی کا حکم آئے تو قربانی کرنا ہی سب سے بہتر عمل ہوگا۔ پھر غریب کے لیے مٹکا بھی لگوا دیں اور اس کے لیے پانی پہنچانے کا اہتمام بھی کر دیجئے۔ اپنے اللہ سے یہ دعا بھی کر لیں کہ اللہ مجھے زیادہ دے تاکہ میں زیادہ کر سکوں۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اور صرف قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر یا اس طرح کے موقعوں پر
اس طرح کی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ آج تک میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے یہ سوال کیا ہو کہ میں نے شادی کے موقع پر جو اتنے پیسے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیوں نہ اس پیسے میں سے ایک بڑی رقم وہ غربا میں تقسیم کر دی جائے۔ اس موقع پر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اور بے شمار گھر کے آسائشوں میں، برتنوں کی خریداری میں، کپڑوں کی خریداری میں، فرنیچر کی خریداری میں اور دیگر بہت ساری چیزوں میں، لیپ ٹاپ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے لیکن نئے ماڈل کا ہونا چاہیے، موبائل کام کر رہا ہے لیکن نئے ماڈل کا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں میں یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بالکل واضح کر دیا کہ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عبادت کا جو طریقہ تجھے پسند ہے وہ ہمیں سکھا۔ تو عید قربان کے دن قربانی کرنا ہی زیادہ بڑی عبادت ہوگی اور غریبوں کی مدد بھی اس میں ہوتی ہے۔ اس پر ایک تفصیلی مکمل پروگرام ہو سکتا ہے کہ قربانی کی صورت میں لاکھوں انسان باقاعدہ روزگار حاصل کرتے ہیں اور لاکھوں انسان انہیں کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے، اور لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جو دیگر حوالوں سے وہ باقاعدہ رزق کمانے کا انہیں موقع مل جاتا ہے۔ قصاب جتنے بھی ہیں، کھال اتارنے والے، کھال بیچنے والے، پھر کھالوں کے ذریعے سے مختلف جو مصنوعات وجود میں آتی ہیں ان کو بنانے والے، ان کو بیچنے والے، یعنی وہ غریبوں کی انڈائریکٹ مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ زیادہ بہتر مدد ہے اس کے مقابلے میں کہ جو کسی کی ہتھیلی میں چند روپے رکھ کر اور اسے احساس دلائے جائے کہ تم ایک غریب آدمی ہو اور میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ کسی آدمی کو برسر روزگار بنا دینا، اسے کوئی ہنر سکھا دینا، اس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دینا کہ جس میں وہ باعزت طریقے سے مال کما سکے، یہ زیادہ بہتر ہے کسی فقیر کو اس کے مانگنے پر کچھ پیسے دے دینا یا کچھ کھانا کھلا دینا۔ دیکھیے، دو باتیں جان لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ بچے جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام جو کرتے ہیں، اس کا اجر اور اس کا ثواب ان کے والدین کو خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ مثلا جن کے والدین وفات پا چکے، یا والد یا والدہ یا دونوں، تو ان کے بچے جو بھی قربانی کریں گے تو اس قربانی میں ان کا حصہ خود بخود شامل ہوگا۔ لیکن بطور خاص الگ سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، دادا کے لیے، استادوں کے لیے، جو بھی انہیں عزیز ہے، تو اس کے لیے پھر انہیں پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے۔ یعنی میں اگر والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا چاہوں تو میں اپنے لیے قربانی الگ خریدوں گا اور والد کے لیے الگ سے قربانی خرید کر پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ، یہ قربانی تیرے نام پر میں کر رہا ہوں، لیکن اس کا اجر میں اپنے والد کو، والدہ کو، دادا کو، استادوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس یہ نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کی طرف سے کیا جانے والا عمل، اس کا اجر والدین کو خود بخود پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ والدین نے انہیں کچھ نہ کچھ سکھایا تو ضرور ہوگا، اور اس کی بنیاد پر وہ مستقل اس اجر کے حقدار رہتے ہیں۔ دیکھیے، شیطان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ تو انسان کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں میرا شیطان میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا فرمان گرامی ہے کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ شیطان جو ہے یہ خون کی گردش کی طرح انسان کے اندر رہتا ہے، دل و دماغ میں رشتہ بستا ہے۔ حج کے موقع پر جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ محض ایک علامت ہیں، اور وہ علامت حقیقت میں اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ وہاں نہ شیطان بندھا ہوتا ہے اور نہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ بندھا ہو، کیا خبر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس وجہ سے اس کنکر کو نہیں پھینکتے یا اس پتھر پہ نہیں مارتے
کہ میں نے شیطان کو مارا ہے، بلکہ ہم اس لیے مارتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اس طرح اچھالا تھا اور اس طرح کنکر جمرات جسے کہتے ہیں وہ مارے تھے۔ تو اس لیے وہاں شیطان ہو یا نہ ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا اور حج کے کاموں میں سے اور اس کے مناسک میں سے ایک منسک اس کو ادا کیا، بس یہی کافی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک اصول عطا کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کسی بھی، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، یعنی یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کی آمدنی کے بارے میں چھان بین کرے اور چھان بین کرنے کے بعد پھر اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ مال اچھا تھا کہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی طرف سے جو حصہ ڈالنا ہے وہ آپ کی حلال کمائی میں سے ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کسی اور کا کوئی حصہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی قربانی خراب نہیں ہوتی۔ البتہ اگر اس بات کی تعلیم مسجد و محراب سے دی جائے، ذرائع ابلاغ سے دی جائے، گھروں میں اس بات کو عام کیا جائے کہ اللہ کی راہ میں جو کام بھی کیا جائے اسے حلال کمائی کے ذریعے سے حلال طریقے سے کیا جانا چاہیے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر ہر ایک انسان اپنے کیے کا اور اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ میں کسی کے کام کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے بارے میں جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ، ان سب میں، تو اس میں در حقیقت ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 7 جانوروں کا حصہ رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح ایک جانور میں اگر 7 حصے ہیں اور اس میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے بچوں کے عقیقے کے شامل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نہیں، جو عقیقے کا جانور ہے وہ الگ ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ جس جانور میں اللہ تعالیٰ نے 7 قربانیاں رکھ دی ہیں اور اس میں ہر ایک انسان الگ الگ اپنے اپنے حصے کی قربانی کر رہا ہے، تو انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے حصے کے حوالے سے عقیقے کی نیت کر لی ہے تو اس کی نیت کی بنیاد پر اس کے بچوں میں سے کسی بچے کا عقیقہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت، اور یہ دونوں روایتیں حالات کے پیش نظر ہیں، جس طرح کی سچویشن ہو، جس طرح کا علاقہ ہو، اس علاقے میں جس طرح کے رہنے والے لوگ ہوں، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر تو کوئی ایسا پوش علاقہ ہے اور وہاں سے گوشت کسی دوسرے علاقے میں نہیں پہنچایا جا سکتا تو وہاں زیادہ حصہ اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے، کچھ حصہ تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ علاقہ غریب لوگوں کا ہے اور خاص طور پر اس میں عزیز و اقارب بھی ایسے ہیں کہ جو مستحق ہیں، تو پھر اس کا زیادہ حصہ تقسیم کرنا بہتر ہے۔ اور تیسری جو عام مشہور بات ہے وہ یہ کہ اپنے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ خود استعمال کیا جائے، دوسرا حصہ دوستوں میں، احباب میں تحفے کے طور پہ تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ جو غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص سارا تقسیم کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اور سارا رکھنا چاہے اپنے حالات کے پیش نظر تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔